بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا، وہ رب جو رات کی تاریکی کے بعد دن کے اجالے کو نکالتا ہے، وہ رب جو نظام بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط میں سسکتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا، اس نے کائنات کی سب سے مقدس ترین شخصیت کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا، انسانیت کا منشور دیا، پیغمبر کے اسوہ و سیرت میں اور قرآن کی انقلابی تعلیمات میں پوری دنیا کے اندر ایک تغیر برپا کر دیا، ایک انقلاب پیدا کر دیا، اس انقلاب نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، ملک بدل دیے، عقائد بدل دیے، انداز بدل دیے، اطوار بدل دیے، افکار بدل دیے، کردار بدل دیے، جو زندہ تھا وہ گہر بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا بارش بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کردار بن گیا، حسین تھا تمام جنتی نوجوانوں کا سردار بن گیا، اور کرب و بلا کے میدان کے اندر 72 شاہ سواروں کو لے کر باغ نبوت پر قربان کروا کر ہمیں یہ تاریخی سبق دے گیا، یہ شیوا زمانے میں مشہور ہے ہمارا، زیر تحت عبادت دستور ہے ہمارا، کٹا کر گردنے بدلا گئے یہ کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، میرا حسین آپ کا حسین، میرا حسین آپ کا حسین۔ سامعین ذی وقار، اس انقلاب نے گاؤں بدل دیے، ملک بدل دیے، شہر بدل دیے، عقائد بدل دیے، انداز بدل دیے، افکار بدل دیے، کردار بدل دیے، راستے بدل ڈالے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، بصیرت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ ناظرین ذی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان جہاد پر قائم رہے، جہاد کو اپنے دامن کے ساتھ پرویا، پوری دنیا پر غلبہ پاتے گئے، صحابہ نے اسی جذبے کو اپنے سینوں میں پرویا، جس سمت بڑھتے گئے فتح و نصرت ان کی قدم چومتی گئی، تعداد میں کم تھے مگر غلبہ پاتے گئے۔ ارشاد ہے ولا تہنوا، تم ہمت مت ہارو، ولا تحزنوا، پریشان مت ہو کفار کی تلواروں سے، ولا
لیکن اس وقت امت مسلمہ بدترین مغلوبیت کا شکار ہے. مسلمانوں کا نہ کوئی پرسان حال ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. مادی اسباب کی کثرت کے باوجود مسلم امہ ذلیل و خوار ہے. مسلم ممالک باہم خلفشار ہے. تعداد مسلم کی بہتات کے باوجود عفت مآب بہنوں کی عزت تار تار ہے. مسلمانوں کا خون بہانا کافروں کے نزدیک شہوار ہے. دلالی اور چاپلوسی کرنا مسلم حکمران کا سب سے بڑا شاہکار ہے. امور مملکت پر قابض اکثر و بیشتر مکار ہے. سب سے بڑھ کر احکام قرآن و حدیث کا منکر و غدار ہے. آخر کیوں؟ وہ کون سا ایسا فریضہ ہے جسے چھوڑ کر آج مسلمان زوال کی بستیوں میں جا بیٹھے ہیں؟ تو میں نے جب پیغمبر آخر الزمان سرتاج المرسلین محبوب رب العالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے اس فرمان کو دیکھا، آپ نے فرمایا تھا اذا طلبتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. جب تم جہاد کو ترک کر دو گے تو اللہ تم پر ذلت کو نازل کر دے گا. میرے بزرگ مسلمانوں، میں سیاست کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، میں بعض کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، میں تقریر کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، میں دعاؤں کی فضیلت سے انکار نہیں کرتا، میں اذکار کی عظمت سے انکار نہیں کرتا، میں صدارت کی فضیلت سے انکار نہیں کرتا، میں وزارت کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، میں اصلاح کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، میں ارشاد کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، میں ان ضرورتوں سے انکار نہیں کرتا. مگر اے مسلمانوں، جب بھی اس زمین کے اندر عدل و انصاف کو بسایا گیا، رب کا نظام رب کی زمین پر نافذ کیا گیا، مظلوموں کی داد رسی کی گئی، رب کے نظام کو نافذ کیا گیا، تو ہر دور کے اندر جابر اور سرکش لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور یفسدون فی الارض کا سما باندھتے ہوئے مسلمانوں کی راہ میں طوفان کھڑے کر دیے، مسلمانوں کا قتل عام کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں کو درست کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے قرآن کے اندر ہمیں یہ درس دیا کتب علیکم القتال. مسلمانوں، اب تم پر قتال فرض ہے، مسلمانوں اب تم پر جہاد فرض ہے. آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ فریضہ ہماری زندگیوں میں ہے کہ نہیں، ہماری زندگیوں میں شوق شہادت ہے کہ نہیں، مسلم جوانوں میں مر مٹنے کا جذبہ ہے کہ نہیں، مسلم دنیا میں جہاد کی رمق دمک پاکی ہے کہ نہیں، مسلم جوانوں میں اسلام پر جان لٹانے کا جذبہ ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو یقین کیجئے اس وقت جتنے بھی عذاب ہم پر مسلط ہیں، جتنے مصائب نازل ہیں، وہ سب کے سب ترک جہاد کی وبال کی وجہ سے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہتا چلوں، آج ہمارے سامنے ہی بابری مسجد کے مقدس کرو دیوار کو اڑایا جا رہا ہے، کشمیر و فلسطین میں ردائے عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے، سرپرشان اسلام کو قید و کیف میں جکڑا جا رہا ہے، فرزندان توحید کو اسلام کے دشمن کے حوالے کیا جا رہا ہے. رب کے نام لیوا در بدر کی خاک چھان رہے ہیں، ہزاروں عفت ماؤں کے لخت جگر کو نقد کر دیا جا رہا ہے، وارثان علوم نبوت کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، علماء حق کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے، رب کا کلمہ پڑھنے والوں پر بم برسایا جا رہا ہے. فلسطین میں رب کے نام لیوا در بدر کی خاک چھان رہے ہیں، توحید کے متوالوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے. دنیا کا بدترین کافر امریکہ اور اسرائیل مل کر نہتے فلسطینیوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، نہتے فلسطینیوں کو آگ کے انگاروں میں چلایا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو گولیوں کے خول میں پرویا جا رہا ہے، شیرخوار بچے بھوک سے دل ملا رہے ہیں، معصوم بچے پیاس سے ترس رہے ہیں، دودھ پیتے بچوں کو فضاؤں میں اچھالا جا رہا ہے. بناتے مسلم مشرکوں کی حوث کا نشانہ بن رہی ہے، بنا کسی کیمپوں پر بمباری ہو رہی ہے. مگر افسوس، سخت افسوس، ابھی بھی ہماری ایمانی غیرت بیدار نہیں ہو رہی، ہمارے اندر ایمانی غیرت نہیں آ رہی. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جس دور پہ نافع تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا خزانہ بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، اپنا تو مٹانا یاد رہا، باطل تو مٹانا بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں ظاہر، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. سامعین سے کہا، میری بات سن لیجئے، سمجھ لیجئے اور دلوں میں بٹھا لیجئے کہ کامل مسلمان بننے کے لیے شوق شہادت، جذبہ جہاد اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سورج کے لیے چمک، چاند کے لیے دمک، پھولوں کے لیے مہک، بلبل کے لیے چہک، حسن کے لیے جھلک، پلکوں کے لیے چپک، دلوں کے لیے دھڑک ضروری ہے. اسی طرح کامل مسلمان بننے کے لیے جذبہ
رہے ہو, تمہارے